الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. حضرات قائدین متحدہ مجلس عمل، میرے شمع رسالت کے پروانوں، نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جان کی قربانی دینے والوں، آپ نے آج اتنا عظیم الشان اور بے مثال مظاہرہ کر کے در حقیقت ایک سچے امتی کا ثبوت دیا ہے، اور آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں ختم نبوت سے متعلق قانون کو، توہین رسالت کے حوالے سے قانون کو تبدیل نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اگر حکمرانوں نے اس کی کوشش کی تو ان کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ میرے محترم دوستو، آپ نے دیکھا پچھلا جمعہ پورے ملک میں، تمام ملک کے ہر گوشے میں فرزندان اسلام نے سڑکوں پر آ کر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپنی رائے دی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، جس میں ایک توہین رسالت کی مرتکب آسیہ کو بری کر دیا گیا تھا، اور اس کے خلاف عوامی عدالت نے فیصلہ دیا۔ پاکستان کی عوامی عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، اور کسی قیمت پر ہمیں ایسا کوئی فیصلہ قبول نہیں ہے جو بین الاقوامی دباؤ میں کیا جائے گا۔ تعجب کی بات ہے کہ پاکستان کے ہمارے مقتدر ادارے آج ہم پر تو حکومت کر رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی قوتوں کے محکوم بن چکے ہیں۔ ان کے فیصلے بتا رہے ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں ہمارے شہریوں کو کوئی قتل کرتا ہے، ریمنڈ ڈیوس کی صورت میں اگلے دن پورے اعزاز کے ساتھ امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر ممتاز قادری وہ کسی توہین رسالت کے مرتکب کو قتل کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، تو پھر اس کو تو فوراً بین الاقوامی دباؤ کی بنیاد پر پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اگر آسیہ کو عدالتیں سزا دیتی ہیں تو بین الاقوامی دباؤ کی بنیاد پر اس کو بری کر دیا جاتا ہے۔ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی عدالت کے قانون کے سہارے پر فیصلہ دینے کا نہیں ہے۔ ہمارا احتجاج اس پر ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کی آزادی، پاکستان کی خود مختاری اور اپنے اندرونی اقتدار اعلیٰ پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ ہم جب 14 اگست کو آزادی کا جشن مناتے ہیں، کیا واقعی ہم بحیثیت قوم کے آزاد قوم کہلانے کے حقدار بھی ہیں یا نہیں؟ ہم اپنی مقتدر قوتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ امریکہ کی غلامی کریں تو پھر پاکستان کے آئینی منصب کو چھوڑ دیں، جا کر آپ ٹرمپ کے گھر میں چاکری کریں۔
آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ کی وساطت سے قوم امریکہ کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر! مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! امریکہ پہ! میرے محترم دوستو، پاکستان کی نظریاتی شناخت ختم کر دی گئی ہے۔ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے اور پاکستانی قوم اپنے ملک کو اسلام کا شناخت دینا چاہتی ہے۔ جنگ اس بات کی ہے، ہم آج بھی اپنے وطن عزیز کی آزادی کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ امریکہ ہمارے اس فیصلے کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اس فیصلے کو کینیڈا کی گورنمنٹ وہ خراج تحسین پیش کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بیلجیم کا صدر آج ٹویٹ کر رہا ہے، اس فیصلے کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ویٹیکن سٹی میں ایک پوپ وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے اور آسیہ کی بریت پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کر رہا ہے؟ یہ کیسے اسلامی جمہوریہ کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جس سے امت مسلمہ تو مضطرب ہے لیکن عالم کفر اطمینان کا اظہار کر رہا ہے؟ میرے محترم دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بھی بڑے اہم لوگ، یہاں تک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلز، وہ ٹی وی پر آ کر لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہ لابی حرکت میں آ گئی ہے، پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے ممبران اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل سے معاہدہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، یہ جو ریاست مدینہ کی بات کی گئی، کلی کھل گئی، بے نقاب ہو گئی حکومت جب ان کے لوگوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جس طرح مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے، آج ہمیں بھی اسرائیل سے معاہدے کر لینے چاہیے۔ یعنی میثاق مدینہ ان کی مثال ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم کی، یہودیوں کو مدینہ سے نکالا، یہودیوں کو خیبر سے نکالا، اور آپ نے امت مسلمہ کو حکم دیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کر دو۔ میرے آقا نے تو یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکالنے کا حکم دیا تھا، اور آپ ان کو واپس جزیرۃ العرب میں لانے کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عرب دنیا نے تو ان کو تسلیم کر لیا، عرب کے حکمرانوں نے مانا ہوگا، لیکن عرب کے عوام نے نہیں مانا، امت عربی نے نہیں مانا، امت مسلمہ نے نہیں مانا۔ اور آج بھی فلسطین کے اندر، مصر کے اندر وہ تنظیمیں اپنی آزادی و حریت کی بات کرتی ہیں، امت مسلمہ کے موقف کی بات کرتی ہیں۔ لہٰذا میں آج اس عظیم الشان اجتماع کی موجودگی میں عرب سربراہوں کے، مختلف مملکتوں کے سربراہوں کے ان فیصلوں کو کہ جس کے تحت انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، ہم بھی ان کو مسترد کرتے ہیں، اور پاکستان کا حکمران بھول جائے یہ بات کہ ہم زندہ رہیں گے اور پاکستان کے دفتروں پر اسرائیل کا پرچم لہرائے گا۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ایک بہت بڑا خطرناک ایجنڈا لے کر آیا ہے۔ میں 10-15 سال سے آپ کو پکار رہا ہوں، پوری قوم کو پکار رہا ہوں۔ یہ یہودی ایجنٹ، یہ پاکستان پر اپنا ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ آج
کبھی تو قادیانیوں کے حوالے سے جب ان کی حکومت آتی ہے تو پاکستان کے اندر پوری دنیا میں، اور آپ کراچی کے لوگ خود گواہ ہیں کہ کس طرح کراچی کے اندر قادیانی نیٹ ورک متحرک ہوا. آپ کے آنے پر انہوں نے بغلیں بجائیں، آپ کے آنے پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ سن 1974 کا قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی ترمیم ختم ہو سکے گی. پھر آپ نے انسداد توہین رسالت کے قانون پر حملہ کیا. آپ نے پارلیمنٹ میں اس قانون میں ترمیم لائے تاکہ قانون غیر مؤثر ہو سکے. اور جس طرح وہ قادیانیوں کا سربراہ کہتا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ میں مولوی موجود ہے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ میں مولوی موجود ہے، تمہارا باپ بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ پارلیمنٹ کے فیصلے میں ترمیم کر سکے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، متحدہ مجلس عمل. پیغمبر کے پروانے آپ کو زندہ ہے، پیغمبر کے پروانے، کٹ مرنے والے، جان دینے والے، یہ سارے جمعیت والے. میرے محترم دوستو، میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، گرفتاریوں سے کچھ نہیں ہوگا. گرفتاریاں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں. جو جان کی قربانی دے سکتا ہے وہ کچھ دن جیل کو بھی دے سکتا ہے. ان گیدڑ بھپکیوں سے آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے. ہم سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکلے ہیں. ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ہم نے آج یہاں پر مظاہرہ کیا ہے اور انشاءاللہ 15 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ ہوگا اور وہاں پر بھی پاکستان کا عوام سڑکوں پر آئے گا. لیکن اس سے پہلے رات جو ان کو رہا کیا اور پھر ان کو خدا جانے نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کس ملک کے حوالے کیا گیا. لیکن میں واضح طور پر آج آپ کی تائید کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ کل بروز جمعے کے نماز کے بعد پورے ملک کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر میں اس قسم کے فیصلوں کے خلاف بھرپور مظاہرے کیے جائیں گے. نعرہ تکبیر! قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اس کے بعد 25 نومبر کو سکھر میں ایک بہت بڑا عوامی مظاہرہ کیا جائے گا. ختم نبوت کانفرنس ہوگی شہید اسلام کی یاد میں، اور انشاءاللہ العزیز سندھ کے عوام اجتماعی طور پر میدان میں اتر کر اعلان کریں گے کہ یہودیوں کے ایجنٹوں، ہم تمہارا ایجنڈا مکمل نہیں ہونے دیں گے، تمہارے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے اور تمہیں اقتدار سے اترنا پڑے گا. کہتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہو. بابا ہم نے تو اسلام اور سیاست میں کوئی فرق نہیں کیا آج تک. تم کچھ سمجھتے ہوگے ان باتوں کو. ہم واضح طور پر اپنی رائے رکھتے ہیں. مولانا سمیع الحق صاحب کو شہید کیا گیا اور آج ہم اس پر افسردہ ہیں. ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. نعرہ تکبیر! شہید کا جو خون ہے. میرے محترم دوستو، جو لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کارکنوں کی گرفتاری سے اس تحریک کو دبا دیں گے، تم جتنا یہ جذبہ دباؤ گے یہ اتنا اوپر جائے گا. اور FIR کاٹنے والوں، اگر تم نے آج ہمارے کارکنوں کے خلاف FIR کاٹے، گرفتاری کا عمل شروع کیا، تو یاد رکھو اتنا کرو کہ پھر کل بھگت بھی سکو. نعرہ تکبیر! تو نامنظور، یہ چار حکومت، یہ چار حکومت، یہ چھٹو حکومت،
میرے محترم دوستو، اس حوالے سے یہ سفر چل پڑا ہے، یہ کاروان اب چل پڑا ہے، یہ کاروان منزل پہ جا کے رکے گا، اور انشاءاللہ العزیز کوئی ہمارا کسی سے معاہدہ نہیں ہے، کوئی ہمارے کسی سے مذاکرات نہیں ہے۔ متحدہ مجلس عمل اس سارے صورتحال کی قیادت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ اگر مزید آگے مجلس عمل جو آپ کو لائحہ عمل دے گی، گائیڈ لائن دے گی، انشاءاللہ قوم اس کے مطابق اگلے اقدامات کرے گی۔ اللہ آپ کی آمد کو اور آپ کے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور آپ کو اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔